नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक का शाये हुई है वो इस तरह है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़िम्मे एक ऊँट है और मैं ऊँट ख़रीदने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन बाज़ार में ऊँट नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 बकरियाँ ख़रीद कर उन्हें ज़ुबा करो। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह आसानियाँ दीन इस्लाम में हैं, यानी दीन इस्लाम दीन फितरत है और इसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि एक अहम खबर भी है गौ रक्षकों से मुतालिक, और किस तरह बड़े जानवरों को रोका जा रहा है, बड़े जानवरों को एक मसला बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उस खबर को भी हम सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जो जंग है, जो फिलवक्त तो जंगबंदी का आपने देखेंगे कि सिलसिला जारी है, लेकिन अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान पर हमला कर दें। लेकिन बाद में ये कहा गया है कि 3 अरब ममालिक के नुमाइंदों ने या हुक्मरानों ने या वलीअहद ने ये अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि आप इस वक्त ईरान पर हमला करेंगे तो सारे मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्त बेचैनी फैल जाएगी और आपके ख़िलाफ़ यानी अमरीका के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की लहर पैदा हो सकती है, क्योंकि ये हज का मौसम है और हज के मौसम के दौरान आप देखेंगे ज़िल हज के जो 10 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता तो सारा इलाका बेचैनी में डूब जाता, तारीकी में जो बेचैनी की तारीकी में डूब जाता और बहुत हालात ख़राब होते, हालात संगीन हो जाएंगे। इस तरह इन 3 अरब ममालिक के नुमाइंदों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क़ायल किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं नेतन्याहू से, जो वज़ीर आज़म इसराइल है, जिसे आप गज़ा का खसाई भी कह सकते हैं और मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला कातिल भी कह सकते हैं। और क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ ने उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया है। तो बहरहाल आपको बता दें कि उस किसे ट्रंप की बात हुई और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप ने कहा है कि अब वो हमला नहीं करेंगे क्योंकि हज का मौसम जारी है और हज का सीज़न है, तो ट्रंप को का जो हलीफ है यानी गज़ा का जो खसाई है नेतन्याहू, वो गुस्से में आ गया, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल शैतान को हर नेक काम पर, अच्छे काम पर गुस्सा आता है, अमन के काम पर गुस्सा आता है, मोहब्बत पर गुस्सा आता है और अमन व सुकून की बात करने वालों पर गुस्सा आता है, जबकि लड़ाई झगड़ा जंग जदाल तबाही व बर्बादी करने वालों से वो खुश होता है। तो बहरहाल आपने देखा कि नेतन्याहू वो गुस्से में आ गया है। अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया, तो अब नेतन्याहू को गुस्सा क्यों आया, इस सवाल का जवाब भी हमने आपको दे दिया है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तजावीज़ जंग बंदी के लिए या फिर अमेरिका ईरान से माहिदे के लिए पेश किए हैं, ईरान उसका जायज़ा ले रहा है और ईरान ने जो तजावीज़ पेश किए हैं, अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो लोग हैं वो उसका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन आपको जो खबर है जो ईरान से मुतालिक वो यही है कि ईरान हो सकता है कि अब अमरीकी हमलों से बच जाएगा, क्योंकि हज सीज़न है और अमेरिका इस तरह की गलती करेगा तो उससे बहुत भारी पड़ सकती है, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों को और इसराइल को इस गलती का बहुत बड़ा खमियाजा अदा करना पड़ सकता है अगर ये गलती करते हैं ईरान पर हमला करने की। तो बहरहाल ईरान ने भी कह दिया है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है, हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जो अरब ममालिक है, ख़ास तौर पर मुमलिकत सऊदी अरब के जो वलीअहद है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, और फिर आप क़तर के जो अमीर हैं, अमीर क़तर साहिब समो शेख तमीम बिन हमद अलसानी, और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, उन लोगों ने ट्रंप से कहा है कि आप ईरान पर जो हमला करने की धमकी दे रहे हैं उसे मौखिर कर दें, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया था कि हम ईरान पर 2-3 दिन में ज़बरदस्त हमला करेंगे, एक ज़बरदस्त धक्का पहुँचाएँगे। अगर ट्रंप इस यानी अरब ममालिक के सरबराहों की
وہ یعنی اپیل پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ ٹرمپ کو بھگتنا پڑے گا، امریکی عوام کو اور امریکہ کو بھگتنا پڑے گا، اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات ضرور ہے کہ اب اسرائیل کو امریکہ ایران جو ہے وہ چھوڑنے والا بھی نہیں ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، جبکہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے بارے میں اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا لہب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، ان کی باڈی کے لینگویج کیسی ہوتی ہے، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ کبھی بیچارے اسٹیج پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں اچانک، اور پھر کبھی آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب منہ بنانے لگتے ہیں اور کسی کو چھڑانے لگتے ہیں، کسی کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں بیچارے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھی طرح یہ رائے قائم کر چکے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پر امریکی صدر کے عہدے پر فائز رہنے کے قابل نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، اور یہ شخص دنیا کے امن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے مخالفین نے، ان کے نقادوں نے کہہ دی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ فی الوقت حج کا سیزن ہے، اور حج کے سیزن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے یعنی وہاں کے انتظامات سعودی حکومت کرتی ہے، اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم یعنی سیاست ٹی وی کی جانب سے حج سیزن کے موقع پر حج کے انتظامات کے بارے میں، عازمین حج کی خدمت جو کی جا رہی ہے سعودی حکومت کی جانب سے، اور سعودی حکومت کی جانب سے جو بہتر انتظامات کیے گئے ہیں فیوض الرحمان یعنی اللہ کے مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے شاہی مہمان حج کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت ارشاد کی جانب سے نافذ کیے جانے والے حج و عمرہ اور زیارت کے لیے خادم الحرمین شریفین کے مہمانوں کے پروگرام کے تحت 75 سے زائد ملکوں کے 1735 عازمین حج مملکت سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ اب ان میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہوتے ہیں ان میں صحافی بھی شامل ہوتے ہیں، ان میں غیر معمولی جو خدمات ہوتی ہیں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ شخصیتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی سرکردہ شخصیتوں کو، سرفہرست شخصیتوں کو حج کے لیے اور عمرے کے لیے شاہی مہمان بنایا جاتا ہے۔ یہ خادم الحرمین شریفین کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب کی مرتبہ 75 سے زائد ملکوں کے تقریباً 1735 جو عازمین حج ہیں وہ مملکتیں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ 17 ملکوں کے 478 عازمین حج یعنی مہمان جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اس 1735 شاہی مہمان حج 1447 کے مناسک ادا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہاں پر حکومت سعودی عرب نے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ گرمی شدید ہونے کے باوجود وہاں پر اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے کہ عازمین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور خاص طور پر وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بھی شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ خود ہماری ریاست تلنگانہ میں شدید گرمی پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر حیدرآباد میں یہ کہا جا رہا ہے، محکمہ موسمیات ہو پھر یا ویدر مین ٹی بالاجی ہو، اس نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد میں جو درجہ حرارت ہے وہ 43 ڈگری سیلسیس ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ گرمی اس قدر زیادہ ہے۔ آپ کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ضروری کام ہو، انتہائی ضروری کام ہو، تو تبھی گھر سے نکلیں، ورنہ گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ گرمی نے حالات کو بہت زیادہ خطرناک کر دیا ہے۔ خاص طور پر جو رطوبہ ہے یعنی رطوبت جو ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے، اس سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے شاہی مہمانوں کی۔ خادم الحرمین شریفین کے جو مہمان ہوتے ہیں مختلف ممالک سے، وہ انہیں مدعو کرتے ہیں حج کے لیے، اور انہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روز مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کے لیے وہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جنت البقیع بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے ناظرین آپ کو کہ کس طرح کے حالات بنتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین اگر جو حج نہیں کر سکتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حج اگر کوئی نہیں کرتے تو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی یعنی حج کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی جو اولاد اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو انہیں حج و عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دل چھوٹا مت کیجئے کہ آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ماں باپ ہیں تو ان کو مسکرا کر دیکھ لیجئے، ان سے اچھی گفتگو کیجئے، ان کی دلجوئی کیجئے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا ہے کہ دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور یہاں پر بہت آسانیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسانی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک
مسجد نبوی میں آپ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے یا پھر حرمین شریفین میں عازمین حج کی آمد کا سلسلہ ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ جو عازمین حج کو خاص طور پر خادمین حرمین شریفین کے جو مدعو کرتے ہیں ان کو نہ صرف حج وہ عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، روز مبارک کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی و آگاہی پروگرام اور مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور اسلامی و تاریخ و مقامات کے فیلڈ وزٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اس دورے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ شاہی مہمان بن کر جائیں گے، اللہ کے مہمان بن کر جائیں گے، اور آپ کو مختلف جو اسلامی آثار ہیں اس کے دورے کرائے جاتے ہیں۔ کئی ایسے مساجد ہیں جو بہت یادگار ہیں، وہاں پر کرائے جاتے ہیں، دورے کرائے جاتے ہیں۔ اسلامی و تاریخی مقامات جو سعودی عرب کے وہاں پر آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت اچھی چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ خود آپ دیکھیں گے کہ یہ حرمین شریف حرم شریف کے بالکل قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مکان بھی، مبارک مکان بھی موجود ہے، جو آج کل کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ کت قدر آپ کا نام مبارک کسی کے زبان پر آتا ہے تو بس محبت ہی محبت جھلکنے لگتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، خوشی چہرے پر آ جاتی ہے، بشاشت چہرے پر آ جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ ہی۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی برکت ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ایک اور خبر حج سے متعلق ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حج کے بارے میں ہر روز ہم آپ کو خبریں سنایا کریں گے، خبریں پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ حج کے دوران جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے بہت زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے، مختلف کلینکس قائم کیے جاتے ہیں یا ہاسپٹلس قائم کیے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ تو اب تک بتایا جاتا ہے کہ حجاج کرام کی عازمین کی 1,23,000 عازمین کو 1,23,000 طبی خدمات فراہم کی گئی ہے۔ تو بہرحال 1,23,000 عازمین جو ہیں ان کو یہ خدمات فراہم کی گئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حج سیزن کے دوران مکہ اور مقدس مقامات کی مساجد میں اذان اور اوقات کے درمیان کا سوال ہے، تو اقامت کے درمیان کا سوال ہے، تو یہ خبر آ رہی ہے کہ حج سیزن کے دوران مکہ اور مقدس مقامات کی مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان وقفے میں کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ بھی اچھا ہے، نمازیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور سعودی حکومت جو ہے بہت ہی غیر معمولی انتظامات کرتی ہے عازمین حج کے لیے، اور ایون معتمرین کے لیے بہت زیادہ پیارے پیارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان آپ دیکھیں گے کہ حرمین شریف میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کو بس لگاؤ ہوتا ہے، اپنے رب کا لگاؤ ہوتا ہے، اپنے رب کے گھر کو دیکھ کر، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے رب کے آگے وہ یعنی پیش ہو جاتا ہے اور طواف کرنے لگتا ہے۔ طواف میں رو رو کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے کس طرح پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ پر کتنا ایمان رکھتا ہے، اور مجھ سے وہ یعنی معافی طلب کر رہا ہے، تو میں اس کے گناہ بخشتا ہوں، اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کوئی وسعت نہیں، یعنی کوئی سرحد نہیں ہے۔ جب بھی آپ جہاں چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور یقین مانیے کہ اللہ کو جب آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سنیں گے اور کہیں گے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو اسی لیے ہر نماز میں دعا کرنا بھی ضرورت ہے، اور اسی لیے وجہ سے کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبریں ہم نے آپ کو حج بیت اللہ کے بارے میں سنائیں، اور یہ بھی سنائیں گے کہ وہاں پر کیا کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں حکومت سعودی عرب بڑے پیمانے پر عازمین حج کے لیے، معتمرین کے لیے سہولتوں کا انتظام کرتی ہے۔ خاص طور پر احرام جو ہے، اکثر ہندوستانی تو احرام ہندوستان سے لے جاتے ہیں، لیکن وہاں کا احرام بھی لوگ خریدتے ہیں برکت سمجھ کر، تبرک سمجھ کر۔ تو بہرحال سعودی عرب سے
खबर आ रही है कि वहाँ 2025 में अहराम के 44.5 मिलियन मलबूसात दरामद किए गए, यानी इंपोर्ट किए गए, और जारिया साल के इब्तदाई 3 माह में 10 मिलियन तैयार अहराम इंपोर्ट किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। और नाज़रीन के मुख्तलिफ ममालिक से जो अहराम इंपोर्ट किए जाते हैं सऊदी अरब, वो सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और एक तो बात यह है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि उन अहराम को भी मदीने की हवा लगती है और अहराम को भी मक्कतुल मुकर्रमा की खूबसूरत और सेहतमंद हवा लगती है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अहराम को आब ज़मज़म में भिगो कर लाते हैं, और जब अपना आखिरी सफ़र होता है, यानी जब कहते हैं, वसीयत कर देते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा कफन जो है इसी अहराम से तैयार किया जाए। तो बहरहाल ये तो खबरें रही हज, आज़मीन हज के बारे में। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूँ, हम आपको एक और ख़बर की जानिब ये चलते हैं। ख़ास खबर ये है कि मगरबी बंगाल के फल्टा में आप देखेंगे कि जहांगीर खान ने मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार की है, और वहाँ पर दोबारा राय दही का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि क्या होता है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अजय शर्मा जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता है, IPS ऑफिसर है उत्तर प्रदेश का, उसने जहांगीर खान के चैलेंज किया था कि मैं तुझे देख लूँगा। तो जहांगीर खान ने कहा था कि तू अपने आप को सिंघम समझ रहा है, मैं भी पुष्पा हूँ। लेकिन अब देखिए कि इक़्तिदार आने के बाद लोग किस कदर ताकतवर हो जाते हैं, और इक़्तिदार से महरूम के बाद लोग किस कदर कमज़ोर हो जाते हैं। जहांगीर खान का हाल ये हो गया है कि जहांगीर खान ने डर के मारे, या फिर आप देखेंगे कि सियासी हिकमत अमली के तहत, या फिर BJP के इशारों पर अपने मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार की है। लेकिन एक बात ज़रूर लगती है कि उन्होंने अपने आप को बड़ी चालाकी के साथ बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। ख़ास तौर पर उनका इनकाउंटर भी किया जा सकता था, ये कहा जा रहा था। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि वहाँ पर फिल वक्त फल्टा में जो आपको बताना है कि कम अज़ कम पैरामिलिट्री फोर्सेस की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं, मगरबी बंगाल की जब हम बात करते हैं तो BJP ज़र क़यादत जो हुकूमत अब आई है, उसने तमाम स्कूल्स और मदारिस में वंदे मातरम पढ़ना लाजिम करार दिया है, और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। और फौरी अमल के साथ, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पर उस पर अमल आवरी की जाएगी। और आपको ये बता दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ मदरसा एजुकेशन की जानिब से भी इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि अहकाम जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट के मॉडल मदरसों, गवर्नमेंट एडेड मदरसों यानी सरकारी इमदादी स्कूल मदरसों, और शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रास वगैरह में भी वंदे मातरम गाने को लाजमी करार दिया गया है। हालांकि वंदे मातरम के बारे में ये कहा गया कि आप चाहे तो गा सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं गा सकते। लेकिन अगर BJP हुकूमत ये मर्ज़ी मुसलत कर रही है, जबकि आपको बता दूं कि शिरकिया जो कलाम होता है, मुसलमान उससे गुरेज करता है, अपना सर झुका सकता है, लेकिन अपना सर कटा सकता है, लेकिन सर झुका नहीं सकता। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि इस तरह की हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को सताया जा सके, मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ता जा सके, और उन्हें अपने जानिबदारी और तासुब का निशाना बनाकर उनको तरक्की के अमल से रोक दिया जाए। लेकिन एक बात यह है कि मुसलमानों के लिए आजमाइश कोई नई बात नहीं है, और आजमाइश जब भी आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुसलमान उस आजमाइश पर उतरने की कोशिश करते हैं। और मुसलमानों का ये ईमान होता है कि जो भी मुसीबत आती है, जो भी आजमाइश आती है, वो अपने रब की तरफ से आती है, और वो अपने रब का सब्र करते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं, और वो आजमाइश ख़त्म हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि जो इक़्तिदार पर बैठे हुए BJP लीडर, ये BJP कायदीन या संघ परिवार के लोग, वो ये समझ रहे होंगे कि इक़्तिदार हमेशा रहने वाला है, तो उन्हें कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे कदीम तरीन सियासी जमात है, और जद्दोजहद आज़ादी में उसका किरदार नाकाबिल फरामोश है। उसके बावजूद भी आपने देखा कि आज कांग्रेस इक़्तिदार से महरूम है, और तकरीबन 12 साल से मुल्क में BJP की हुकूमत है, और कांग्रेस उससे महरूम है। और यकीन मानिए कि इन हुक्मरानों को, इन तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा करने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन ज़िंदगी का चिराग गुल होने वाला है। अगर वो नाइंसाफ़ी करते हैं, किसी यानी मजलूम पर, कमज़ोर पर जुल्म करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। तो बहरहाल वो आज समझ रहे हैं कि हम तख्त पर हैं, तो हो सकता है कि कल वो तख्ते पर भी आ सकते हैं, और मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि BJP को बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। BJP को ये नहीं समझना चाहिए कि हम तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा करके सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम करके फिर या मंदिर मस्जिद करके सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अरसे तक आप इसका सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बाद में इसके बारे में जब आप इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे और तख्त से जाकर तख्ते पर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, ये सोचने वाली बात है। आज तुम मुसलमानों
مسلمانوں کا انکاؤنٹر کرنے کی بات کرتے ہوں، اگر کل اقتدار سے محروم ہو جائے گے تو پھر تمہارا انکاؤنٹر ہوگا تو پھر تمہارا کیسا محسوس ہوگا، یہ بھی تمہیں سوچ لینا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، مغربی بنگال میں سویندو ادھیکاری حکومت نے مدرسوں میں یعنی وندے ماترم پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغربی بنگال کی جو مدرسوں کے منتظمین ہیں کیا وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ویسے بھی عدالتوں پر بھی اب زیادہ لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے، تو عدالتوں کو، ججز کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ قانون کا قتل کرتے ہیں یا قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں یا ناانصافی کو یقینی بناتے ہیں تو پھر اس سے ہندوستان کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کا فائدہ تو نہیں ہوگا، بی جے پی کا فائدہ ہوگا، حکمرانوں کا فائدہ ہوگا، تعصب و فرقہ پرستی میں یقین رکھنے والوں کا فائدہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ تامل ناڈو میں تقریباً 60 سال بعد حکومت میں کانگریس واپس ہوئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ کانگریس کو 5 ارکان اسمبلی منتخب ہے اور اس نے کیسی حکومت بنائی ہے، تو آپ کا سوال صحیح ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کانگریس ٹی وی کے یعنی سی جوزف فلم سٹار سی جوزف وجے کی جو پارٹی ہے ٹی وی کے، جس نے تامل ناڈو میں حکومت تشکیل دی ہے، اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کانگریس کے 5 ارکان اسمبلی ہے جس میں سے 2 ارکان اسمبلی کو وزیر بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ویسے بھی کانگریس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 60 سال بعد وہ تامل ناڈو میں حکومت میں واپس آئی ہے۔ ایس راجیش کمار اور پی وشوناتھن کو یعنی 2 ارکان اسمبلی ہے جنہیں کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، اور آج آپ کو بتا دوں کہ مزید 23 وزراء کو سی وجے نے اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سی وجے کس طرح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ بی جے پی کے کٹر مخالف بتائے جاتے ہیں۔ اب ان کے خلاف کیا سازشیں ہوتی ہیں، ان کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن سی جوزف وجے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ہیں اس میں ظالموں کا سر انہوں نے کچل کر رکھا ہے اور مظلومین کی مدد کی ہے، کمزوروں کی مدد کی ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ روپے کی قدر جو ہے وہ مسلسل ڈالر کے مقابلے میں گرتی جا رہی ہے، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ $1 مساوی ہو گیا ہے 96 روپے 50 پیسے کے۔ اب اندازہ کیجئے کہ آنے والے دنوں میں مزید روپے کی قدر گٹ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قدر اور مقبولیت بھی گھٹ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا، اسی طرح جس طرح نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہندوستان کو کبھی یعنی اسنیک چارمرز یعنی سپیروں کی سرزمین کہا جاتا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ اٹلی کے ایک اخبار میں ایک کارٹون شائع کیا گیا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سپیرے کی شکل میں دکھایا گیا ہے، اور جو سانپ کو نہیں بلکہ پیٹرول کے جو پائپ ہوتا ہے اس کو نچا رہے ہیں اپنے بانسری بجا کر۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے حامی کافی ناراض ہو گئے کہ وزیر اعظم کو سپیرا کی شکل میں بتایا گیا ہے، جبکہ وہ سپیرا جو بنایا گیا ہے وزیر اعظم کے بیان سے متاثر ہو کر ہی انہیں سپیرے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین روپے کی قدر کا جہاں تک سوال ہے، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، وزیر اعظم پریشان ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیرونی ممالک کے سفر نہ کریں، لیکن وہ خود 5 ممالک کے سفر پر باہر نکل گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں، اور ایک بات اہم ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت یہ سب اس پر بات پر غور کر رہی ہے کہ غیر ملکی جو اشیاء ملک میں امپورٹ کی جا رہی ہیں اس پر یعنی اس پر پابندی لگائی جائے گی یا پھر ٹیکس عائد کیا جائے گا، اضافی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اپریل میں ہندوستان کا تجارتی خسارہ جو ہے $28 ارب سے زیادہ ہو گیا، اور مارچ میں آپ دیکھیں گے کہ $20.7 ارب یہ خسارہ رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔